رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وقت انتہائی مختصر سا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا اس کے لیے مجھے اچھا خاصا وقت درکار تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے سٹیج پہ اتنے زیادہ گفتگو کرنے والے حضرات موجود ہیں۔ میں آج اپنے اس موضوع سے ہٹ کے یعنی میں بات کرنا چاہتا تھا گوجرانوالا شہر یا ضلع گوجرانوالا کے رجال اہل حدیث پہ، لیکن حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، لہذا میں اپنا وہ موضوع کسی اور وقت کے لیے ملتوی کرتا ہوں۔ اب ذاتی طور پر ایک تو ہمارے ملک میں آبی ذخائر کا جو مسئلہ شروع ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں موجودہ حکومت نے، بلکہ موجودہ حکومت نہیں بلکہ آپ کہیں کہ آپ کے کمانڈو جنرل نے ایک ایسا ایشو قوم کے سامنے رکھا ہے کہ میں علی وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ڈائم یا آبی ذخائر کے لیے کسی قسم کا اعلان یا اس پہ کوئی عملی قدم اٹھانا، حضرات آپ کو پتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آبی ذخائر کی ضرورت ہے، اسی طرح ڈیم بنانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن حضرات مجھے ڈر لگتا ہے، بلکہ ساری قوم اس وقت خوف زدہ ہے کہ پرویز مشرف اس ملک کو کس طرف لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے ایک خادم ہونے کے ناطے سے میں آبی ذخائر کی ضرورت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میں ملک کی سالمیت کے عوض کسی ڈائم کی تعمیر یا اس کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں اور میری جماعت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قیمت پر ہمیں کسی ڈائم کی ضرورت نہیں۔ اگر پرویز مشرف اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اس کام کو اسی جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے۔ ہمارے لیے پاکستان کی سالمیت بڑی ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم ان جرنیلوں کے ڈسے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہم سے الگ کیا۔ ہم متحمل نہیں ہیں کہ کسی ڈائم کے بدلے ہم اس پاکستان کے مزید حصے بکھرے کریں۔ حضرات، میں یہ بات بطور ایک قرارداد کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری بات پھر سن لیجئے۔ ہم ڈائم اور آبی ذخائر کی ضرورت کے قائل ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کی قیمت پر ہم کسی ڈائم کے قائل نہیں ہیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اور دوسری بات حضرات، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی 13 جنوری کا میں جمعہ یہ آپ کے قریب سیالکوٹ روڈ پہ سنگو والی میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، پھر وہاں پر باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم۔ ملک و جمعیت اہل حدیث دا اعلان، ملک و جمعیت اہل حدیث دا اعلان، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن۔ او گجرانوالے شہر وچ جلسہ عام، جمعہ دے خطبے وچ حافظ ابتسام، کتاب و سنت تو جان قربان،
سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، اور سلم صرف جمعیت الحدیث دا پیغام، قرآن سنت دا چلاؤ ملک و نظام، گج وج کے کہندا ہے علامہ ریاض الرحمان، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، اور رانا شمشاد تے شہر پنجاب، قرآن و سنت دے نظام لئی دن تے رات، اچا منشور یہ جمعیت الحدیث دا اچائی نشان، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا آنکھو انشاءاللہ، تیرے خون سے حبیب الرحمن ذاتی تیرے خون سے، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہیداں دا خون، شہیداں دا خون ضرور رنگ لائے گا، جاگو اہل حدیث ہوئے تو ساڈا ہے میدان، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، ہاتھ کر کر کت کرو ذکر، میں اپنے قید دے موجودگی دے اندر پردہ سا تے ہاتھ کھڑا کرن دا صحیح، ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، ہاتھ کر کر کت کرو ذکران، ابتسام الہی نال ساڈا ہے پیار، ابتسام الہی نال، ابتسام الہی نال ساڈا ہے پیار، اپنے مخلص دا رکھنا دھیان، سچا منشور یہ حدیث تے قرآن، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ حضرات، بڑی خوشی ہوئی اس بات دی کہ ماشاءاللہ ساڑھے شہر دی ایک کانفرنس اللہ تعالیٰ دی ذات نے الحمدللہ کامیاب فرمائی ہے، اور خطبہ جمعہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے الحمدللہ پڑھایا ہے، اور بہت بڑا اجتماع، اور میں اپنے دوستانوں شفقت ندیم گرایا صاحب، حضرت مولانا حافظ عثمان اسحاق صاحب، اور گجرانوالا شہر دے جماعتی احباب یوتھ فورس دے نوجوان اور جمعیت اہل حدیث دے احباب نو مبارک دینا، بلکہ پورے ضلع دے افراد نو، بلکہ جڑے علماء کرام کراچی تو لگ کے ماشاءاللہ پشاور تک تشریف لے آئے، اور جڑے عوام الناس الحمدللہ تشریف لے آئے، میں سارے انو مبارک بھی دینا اور سب واسطے دعا بھی کرنا، اور یہ بھی سارے دعا کرو مل کے امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب، اور ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال قائد جمعیت اہل حدیث پاکستان رانا شمشاد احمد سلفی صاحب، اور میرے دوستو مجاہد ملت مجاہد اسلام علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساڑھے قائدین سانو اللہ دی مہربانی نال جدو دین واسطے بلان گے، اسی انشاءاللہ تعالی تن من دھن قربان کران گے، اور حکمرانوں نو اسی اتنی بات کہاں گے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا، ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا، شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو، اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا، مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا، مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا، للکار میری سن لو بزدل حکمرانوں،
اہل حدیث کی آواز کو دبایا نہ جائے گا اور دوستانوں اس بات کا پتہ ہے اور جانتے رہے کہ وہابی کنوں کہیں دے رہے ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شیدائی ہے موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے جسارتی ہے کس قدر اس کی مصطفیٰ سر و رہنما اس کے بادشاہ ہے تبھی خفا اس سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زیر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سیلاب ہے جو کہ نہیں رکتا غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے اور میرے دوستو اخبار نویس بھی آئے